السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہم نے اپنا سبق یہاں تک پڑھ لیا ہے۔ مجھ سے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس سبق کا جو ٹائم ہے وہ بڑھائیے، اور سبق کی جو مقدار ہے وہ بھی بڑھائیے۔ انشاءاللہ بڑھائیں گے، ضرور بڑھائیں گے، کیونکہ دیکھیے میرے ساتھ جڑنے والے، آپ کے ساتھ یہاں پر جو کورس کر رہے ہیں نا، آپ میں سے اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو پہلی بار شاید قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں ان کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے دوستوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ سبق آپ کی تو سمجھ میں آ جائے، ان کی سمجھ میں نہ آئے۔ اور بہت ممکن ہے کہ جنہوں نے پہلے قرآن پڑھ رکھا ہو لیکن ان کا ذہن کمزور ہو، کن ذہن ہو، ہے نا۔ بعض بچے بھی ہیں، بعض بوڑھے بھی ہیں، بعض عورتیں بھی ہیں، بعض نئے طلبہ بھی ہیں، تو لہٰذا ہمیں سب کا خیال رکھنا ہے۔ انشاءاللہ جب صلاحیت بن جائے گی، الفاظ کی شناخت ہو جائے گی، تو آگے جا کر ہم اپنے سبق کو بڑھا بھی دیں گے۔ چلیے ایک کام کرتے ہیں، آج میں تھوڑا سا سبق کی مقدار بڑھا دیتا ہوں، ہے نا، تاکہ آپ لوگوں کا بھی دل رکھ لیا جائے۔ اور سبق کی مقدار اتنی بھی نہیں بڑھاؤں گا کہ ہمارے جو وہ طلبہ ہیں جو نئے ہیں یا کن ذہن ہیں یا بچے ہیں، ان کو بھی کسی قسم کی پریشانی ہو۔ انشاءاللہ وہ بھی آسانی کے ساتھ پڑھ لیں گے، اور تھوڑا سا سبق بھی بڑھ جائے گا، تو لہٰذا دونوں لوگ جو ہیں میں ان کو راضی رکھنے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ چلیے سبق کا آغاز کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ ہم الفاظ کی پہچان کر رہے ہیں، اور مرکبات الفاظ جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے آتے ہیں ان کو پہچان رہے ہیں، اور الفاظ کو ان کے نقطے کے ذریعے سے پہچانیے گا۔ پچھلے دو سبق کے اندر مجھے یہ بات بتانی تھی لیکن نہیں یاد رہا، چلیے میں اب بتا دیتا ہوں۔ الفاظ کی شناخت ان کے نقطوں سے ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ جیسے یہ الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں نا، پورے پورے بنے ہوئے سرکلز کے اندر ان کے نقطے آ رہے ہیں، تو اسی طریقے سے جب یہ الفاظ آدھے بنے ہوئے آئیں گے یا کسی سے ملے ہوئے آئیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا، ان کے نقطے وہیں کے وہیں رہیں گے، اتنے ہی رہیں گے۔ با کا ایک نقطہ جو اس کے نیچے ہے، وہ اس کا ایک نقطہ اس کے نیچے ہی رہے گا، ایک ہی رہے گا، نیچے ہی رہے گا، تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہمارے لیے با کو پہچاننا بڑا آسان ہے۔ ایک نقطہ نیچے صرف با کے ہو سکتا ہے، الف سے لے کے یا تک کے جتنے ورڈز ہیں کسی کے نیچے ایک نقطہ نہیں ہے، ایسا صرف با ہے۔ اسی طریقے سے دو نقطے اوپر، یہ صرف تا ہے، کوئی اور دوسرا لفظ ایسا نہیں ہے جس کے دو نقطے ہوں اور اوپر ہوں۔ اسی طریقے سے سا، کوئی اور لفظ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر تین نقطے ہوں۔ شین ہے لیکن شین کے شیپ کے اندر بڑا فرق ہے، تو تین نقطے دیکھنے کے بعد اس کی شکل اور اس کا شیپ وہ بھی پہچان لیں گے تو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے نون، نون ہی ایک ایسا لفظ ہے جس کے اوپر ایک نقطہ ہے، اور باقی دوسرے الفاظ جو ہیں وہ شناخت کے اندر آئی جاتے ہیں۔ یا جب آدھا لکھا جاتا ہے تو اس کے نیچے دو نقطے لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا آپ ان کے نقطوں سے، ان کے ذریعے سے آپ ان کو اچھی طریقے سے پہچان سکتے ہیں۔ چھوٹے بچے جو آپ کے ساتھ یہ کورس لے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان کو بار بار آپ نقطے بنا بنا کے دکھائیں۔ اگر ابھی تک ان کو نقطوں کی پہچان نہیں ہوئی ہے تو خدا رہا ان کو آگے کے سبق نہ پڑھائیں، بلکہ پیچھے کے جو سبق میں اچھی طریقے سے تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر کے میں نے پڑھایا ہے، وہ سبق آپ ان کو دکھائیں، سمجھائیں۔ انشاءاللہ 2-3 بار پڑھائیں گے، مشق کرائیں گے، پریکٹس کرائیں گے، تو ان کو وہ سبق جو ہے وہ یاد ہو جائے گا۔ چلیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با، اچھا میں آپ لوگوں کو بتا دوں، میں نے بتایا تھا نا کہ پہلے تعوذ پڑھیں گے، اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے، با، تا، ثا، نون، یا، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، با الف، یہ با ہے نا، با کے ساتھ الف ملا دیا، با الف۔ یہ سرکل میں جتنے ورڈز ہیں پہلی لائن کے اندر وہ سارے ورڈز الف کے ساتھ مل کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ با الف، تا الف، ثا الف، نون الف، یا الف۔ ابھی الفاظ کے مخرج پر میں کوئی غور نہیں دے رہا ہوں، ابھی صرف آپ الفاظ کی شناخت کر لیں، اتنا ہی کافی ہے۔ مخارج کے اوپر انشاءاللہ دوبارہ آگے جا کر کے غور دیں گے۔ میں اپنے اس وعدے پر قائم ہوں کہ انشاءاللہ قرآن مجید ہم تجوید کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ، تو لہٰذا ابھی سے پریشان نہ ہو کہ ثا، صاد، ح، عین میں ان کا تلفظ ٹھیک ٹھیک شروع سے ادا کروں۔ میں اگر کمزور طلبہ پر شروع ہی سے یہ بوجھ ڈالوں گا تو مجھے پورا یقین ہے وہ کورس یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، ہمیں ان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ فی الحال آپ الفاظ کی شناخت کریں، اتنا ہی کافی ہے، آگے چلیے۔ اور یہ بات ہمارے ان علماء کے لیے بھی ہے کہ جو کمنٹس کرتے ہیں، کیونکہ میں اس سے پہلے بھی کورس پڑھا چکا ہوں، تو وہ آ کر کے مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ کون سے طریقے سے آپ پڑھا رہے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے پڑھانے کا۔ بھائی ہمارا یہی طریقہ ہے پڑھانے کا، اور اس طریقے سے اللہ کا شکر ہے ہم بہت سارے طلبہ کو قرآن پڑھانے میں کامیاب ہوئے ہیں، بہت کامیاب تجربہ ہے ہمارا۔ یہ تجربہ مدرسے کا جو روایتی طریقہ ہے نا وہ نہیں ہے، ہمارا یہ طریقہ وہ طریقہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں باقاعدہ مکتب ہوتا ہے، کلاس ہوتی ہے، ماحول بنا ہوا ہوتا ہے۔ یہ یوٹیوب کے اوپر کلاس ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ جڑنے والے ہر طرح کے لوگ ہیں، لہٰذا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے، تو لہٰذا ہم اس خیال کو سامنے رکھ کر ہی اس طریقے سے پڑھائیں گے۔ علماء سے گزارش ہے کہ جلد بازی میں کمنٹ نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ ذرا اگر آپ ہماری اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اصلاح کے محتاج بھی ہیں، دیکھیں غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے، میں بھی انسان ہوں، تو لہٰذا آپ لوگوں سے درخواست ہے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہماری اصلاح کرتے رہیں، لیکن کمنٹس کرنے میں یا کسی بھی بات کو کہنے میں جلد بازی سے کام نہ لیں۔ آپ ہمارے طریقے کو دیکھ لیں، سمجھ لیں، تو انشاءاللہ آپ کو پھر یقین ہو جائے گا اور آپ کو تسلی اور تشفی ہو جائے گی کہ
بالکل وہی طریقہ تجوید کے ساتھ قرآن مجید کا ہمارے پڑھانے کا ہے، اس سے کوئی مختلف نہیں ہے. ہاں تھوڑا سا طریقے میں ذرا سا فرق ہے لیکن مقصد وہی ہے. ٹھیک ہے نا. آگے چلیے. با الف تا الف ثا الف نون الف یا الف با سین. یہ دیکھیے یہ با ہے اور اس کے ساتھ سین کو ملا کے لکھ دیا با سین. با کو آدھا لکھا، سین پورا لکھ رکھا ہے با سین. یہ بات یاد رکھیے گا، آخری لفظ ہمیشہ پورا آئے گا. دیکھیے جب الفاظ ملے ہوئے ہوتے ہیں آخری لفظ ہمیشہ پورا لکھا جاتا ہے ہمیشہ. تو یہ یاد رکھیے گا، یہاں پر بھی سین پورا ہی لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. یا سین، یا کے دو نقطے نیچے آئے گا یا، اس کے بعد سین یا سین. آگے چلیں. نون اور یہ سین، یہ نون ہے، نون کا ایک نقطہ اس کے اوپر، نون اور سین. تا اور یہ سین تا سین. آگے چلیے. یہ ہے سا، جیسے کہ میں نے بتایا تھا 3 نقطے سا کے اوپر، یہ سا اور یہ سین سا سین. آگے چلیں. یہ ہے سا اور یہ ہے جیم، سا جیم دونوں کو ملا کے لکھا ہے سا جیم. آگے چلیں. یہ اوپر تا، اور تا کے 2 نقطے بنے ہوئے اوپر. تا جب ہا سے مل کر آئے گا تو اس کی شکل اس طریقے سے لکھی جائے گی، تا اور نیچے ہا تا ہا. آگے چلیے. یہ ہے نون. یہ جو ڈنڈی آپ کو نظر آ رہی ہے، لکیر نظر آ رہی ہے، ڈنڈی کہہ لیں لکیر کہہ لیں جو مرضی کہہ لیں، یہ نون ہے اور یہ نون کا نقطہ ہے، نون. اور پھر یہ نیچے خا اور یہ خا کا نقطہ، نون خا. عام طور سے لوگ اس کو پہچاننے میں ذرا پریشان ہو جاتے ہیں، مشکل پیش آتی ہے، تو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا، نون اور یہ خا. ٹھیک ہے. یہ یا ہے، یا اور یا کے 2 نقطے نیچے آ گئے، یا اور یہ نیچے ہا یا ہا. آگے چلیے. یہ ہے با، با کا نقطہ، با آدھا لکھا ہوا ہے، اور یہ ہے جیم با جیم. اس کے بعد با اور میم، با کا نقطہ نیچے، میم با میم. پھر یا میم، یا کے 2 نقطے آ گئے، اور اس کے بعد نون میم. ٹھیک ہے نا. آج کے اپنے سبق کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں. ذرا ایک مرتبہ موٹے موٹے طور پر پھر سے دیکھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با تا سا نون یا. با الف تا الف سا الف نون الف یا الف با سین یا سین نون سین تا سین سا سین تا جیم تا حا نون خا یا حا با جیم با میم یا میم نون میم. آج کے لیے سبق اتنا ہی رکھتے ہیں. تھوڑا سا میں نے ایک لائن بڑھا بھی دی اور زیادہ بھی نہیں بڑھایا کیونکہ ہمیں دوسرے طلباء کا بھی خیال ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کا پڑھنا سمجھنا آسان فرمائے. انشاءاللہ اس سے آگے کی کلاس لے کر کے جلد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.